السلام علیکم، میرا نام مبشر لقمان ہے۔ مبشر لقمان یوٹیوب چینل آپ دیکھ رہے ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز پہلے سبسکرائب کر لیں، اور یہ جو گھنٹی کا نشان ہے بیل آئیکن، اس کو ضرور پریس کریے گا تاکہ مزید اپڈیٹس آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ تاریخی طور پہ کشمیر وہ وادی ہے جو ہمالیہ اور پیر پنجال کے پہاڑی سلسلوں کے درمیان اس وقت یہ خطہ تنازعات میں واقع ہے، اور اس کے باعث 3 ممالک میں تقسیم ہے، جسے پاکستان شمالی مغربی علاقے، شمالی علاقہ جات اور آزاد کشمیر، بھارت وسطی اور مغربی علاقے جموں کشمیر اور لداخ، اور چائنا شمال مشرقی علاقے اسکائی چین اور بالائے کراکرم علاقہ اس کا انتظام سنبھالے ہوئے ہے۔ بھارت سیاچین گلیشیئر سمیت تمام بلند پہاڑیوں پہ، جبکہ پاکستان نسبتاً کم اونچے پہاڑوں پہ موجود ہے۔ پاکستان اور بھارت اور چائنیز تینوں جوہری طاقتیں ہیں، جس کے باعث مسئلہ کشمیر دنیا کے خطرناک ترین علاقائی تنازعات میں سے ایک شمار کیا جاتا ہے۔ مگر مسئلہ تینوں ممالک میں اختلاف کاری بھارت کی ہٹ درمی کا ہے، جس کی بدولت یہ خطہ ایک بار پھر جنگ کے دہانے پہ کھڑا ہے۔ یہ بات واضح ہے کہ بھارت کسی ہمسائے سے کوئی بھی تنازع حل کرنے میں سنجیدہ نہیں، بلکہ خود وجہ تنازعات بن رہا ہے، اور اسی وجہ سے ایک بھی ہمسایہ اس سے خوش نہیں۔ بھارت اپنے طور طریقے درست کرنے کی بجائے علاقائی طاقت بننے کے جنون میں نریندر مودی نے خطے کو جنگ کے دہانے پہ پہنچا دیا، اور اس لڑائی اور محاذ لڑائی سے صرف جنوبی ایشیا کے ممالک ہی متاثر نہیں ہو رہے، بلکہ بھارت کا اپنا نقصان بھی ہو رہا ہے۔ حالت تو یہ ہو گئی ہے، کوئی ہمسایہ اس پہ اعتبار کرنے کو تیار نہیں۔ چائنیز اکانومی جو ہے اس کی ترقی کی راہ سے ہٹانا امریکہ کی ضرورت ہے، اس لیے وہ بھارت کو تھپکیاں دے کے کہہ رہا ہے چڑھ جا سولی، رام بھلی کرے گا، کہ مصداق جنگ میں کودنے کا مشورہ دے رہا ہے۔ ورنہ نہ امریکی پالیسی ساز خوب سمجھتے ہیں کہ بھارت میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ چائنا سے لڑائی جیتنا تو کجا مناسب طریقے سے مقابلہ بھی کر سکے۔ بھارت رقبے اور آبادی کے لحاظ سے خطے کا بڑا ملک ضرور ہے، لیکن جارحانہ عزائم کی بنا پر کسی کا بھی پسندیدہ نہیں، بلکہ اب نفرت کی علامت بنتا جا رہا ہے۔ لداخ ایک ایسے سلگتے تنازع کی شکل اختیار کر چکا ہے جسے پورا خطہ تناؤ کا شکار ہے، اور کسی بھی وقت کسی انہونی کا باعث بن سکتا ہے۔ اب لداخ میں بھی تصادم معمول بنتا جا رہا ہے۔ ہاتھا پائی کے بعد دونوں طرف سے ایک دوسرے پہ سنگ باری ہونے لگی ہے۔ ابھی تو بھارتی فوجی بینرز لہرا کے چائنیز فوجیوں سے منتیں کر رہے ہیں کہ پلیز جاؤ جاؤ، لیکن کسی وقت بھی صورتحال تباہ کن تبدیلی کا امکان اب رد نہیں کیا جا سکتا۔ صرف گزشتہ 2 ماہ کے دوران دونوں ممالک کے فوجی 7 بار اہم ایشوز پہ الجھ چکے ہیں، اور 2 واقعات میں دونوں طرف سے فوجی اچھی خاصی تعداد میں زخمی بھی ہوئے ہیں۔ کچھ گرفتاریاں بھی ہوئیں، جن کا چائنا نے نوٹس لیتے ہوئے بھارت کو تباہ کن نتائج کے لیے تیار رہنے کا انتباہ کرتے ہوئے نہ صرف لائن آف ایکچول کنٹرول پر گشت بڑھا دیا، بلکہ یک طرفہ امن کا مظاہرہ کرنے کی بجائے ایک رویہ اور جارحانہ طرز اختیار کر لیا۔ فضائی نگرانی کے لیے ہیلی کاپٹرز آپ کو پروازیں کرتے نظر آتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ بھارت کو امریکہ کی تھپکی چائنا کو کوئی پرواہ نہیں، اور وہ سبق سکھانے کی کارروائی کا تہیہ کر چکا ہے۔ چیتے اور میمنے کی اس لڑائی میں کون فاتح ہوگا اسے سمجھنا کوئی مشکل نہیں، بلکہ اب چائنا پینگونگ سو یعنی جھیل پر مکمل کنٹرول حاصل کرنے کے لیے درپے ہے۔ اب دریائے گلوان اور پینگونگ سو جھیل کے اطراف میں چائنا نے اپنا دائرہ اثر مزید 35 کلومیٹر بڑھا لیا ہے، جسے بھارت شدید غم و غصے کا شکار ہے، مگر کر کچھ نہیں سکتا سوائے ترلے اور منتوں کے۔ دراصل بھارت نے طویل عرصے سے ہمالیہ اور کراکرم کے بلند و بالا پہاڑی سلسلوں کے درمیان دولت بیگ اور لدائی ایک وسیع عریض بے آب و گیارہ سرد ریگستان میں دولت بیگ کے نام سے ایک چھوٹا سا فوجی اڈا قائم رکھا تھا، جس کے بارے میں اہم بات یہ ہے کہ یہ کراکرم سے صرف 8 میل کے فاصلے پہ ہے، جسے گلگت تک آسانی سے رسائی فراہم ہوتی تھی۔ بھارتی فوج اس کو ہوائی پٹی کے طور پہ بھی استعمال کرتی تھی، اور گزشتہ 1 سال میں ہندوستان نے اندرونی سڑک کے نیٹ ورک سے منسلک ہو کے اس اڈے کو اپ گریڈ کیا، جس سے چائنا، پاکستان اور سی پیک کے لیے سنگین نتائج ہو سکتے تھے۔ بھارت نے گزشتہ سال اکتوبر میں دربک، شیوک، دولت بیگ تک سڑکیں بھی تعمیر کر لیں، اور یہ مشرقی لداخ میں ایک موسمی سڑک تھی جو چائنا کے ساتھ لائن آف ایکچول کنٹرول کے قریب ہے۔ ساؤتھ ایشین وائر کے مطابق چائنا نے پچھلے 2 ہفتوں میں ایک شاندار قدم اٹھایا اور وادی کے مغربی کنارے پہ قبضہ کر لیا، جس میں نو تعمیر شدہ دربوک، شیوک، دولت بیگ روڈ، یہ سب کچھ شامل ہے۔
اب ہوائی راستے کے علاوہ دولت بیگ اڈے کو سپلائی کا کوئی دوسرا راستہ نہیں، مطلب اب یہ ہوائی اڈہ کسی کے کام کا نہیں رہا کیونکہ سپلائی لائن کاٹ دی گئی ہے۔ گلوان ایک تنگ وادی ہے جس کا راستہ چائنیز آرمی نے بند کر دیا اور اس اقدام نے ہندوستانیوں کو ایک انتہائی سنگین الجھن میں ڈال دیا ہے کیونکہ بین الاقوامی کشیدگی میں اضافے کے ساتھ ساتھ چائنیز فوج کی مضبوط موجودگی کو دور کرنا فوجی طور پہ اب ان کے لیے ناممکن ہے۔ اہم بات تو یہ ہے کہ گلوان وادی ہندوستان کی جانب سے لائن آف ایکچوئل کنٹرول کے بالکل اندر موجود ہے اور اس کے باوجود ہندوستان پر اس کا کوئی واویلا نہیں مچا رہا، جو ان کا حالانکہ معمول ہے۔ موجودہ صورتحال میں وادی گلوان کی اسٹریٹجک اہمیت کو بخوبی سمجھا جا سکتا ہے۔ چائنیز کی ہاتھوں سپلائی روڈ پر قابو پانے کے بعد دولت بیگ اڈے کی اہمیت کو اب مؤثر طریقے سے زیرو کر دیا گیا ہے اور یہ بڑی ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے جس کے ساتھ چائنا کے ساتھ ساتھ پاکستان کے حق میں اب بڑے دور رس نتائج برآمد ہو رہے ہیں۔ پیپلز لبریشن آرمی نے علاقے میں اپنا کنٹرول مزید سخت کر دیا۔ مودی حکومت فوری طور پہ نیا محاذ کھولنے سے گریز ہے اور مذاکرات کے ذریعے کوئی افہام و تفہیم کا پہلو تلاش کرنا چاہتی ہے، مگر چائنا اب کسی رعایت پہ تیار نہیں دکھائی دیتا۔ چائنا کسی قسم کی نرمی دکھانے پہ تیار نہیں۔ اس کے سخت رویے سے واضح ہے کہ بھارت کو ایک بار پھر ایسا اس نے سبق سکھا دیا کہ مستقبل میں وہ کبھی آنکھیں دکھانے کے قابل نہ رہے، کیونکہ اس سے پہلے وائرس بحران کے دوران بھارت نے پوری کوشش کی کہ کسی طرح سے چائنا سے انڈسٹری جو ہے وہ بھارت منتقل ہو جائے اور سی پیک پر کھل کر بیانات بھی دیے اور اجیت ڈیول کے ایجنٹ بلوچستان سے پکڑے بھی گئے۔ اب کوئی چائنیز معیشت کے خلاف سازش کرے اور چائنیز بھول جائیں، یہ تو ممکن نہیں ہے۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں نا کہ سی پیک کے خلاف بھارتی سازشوں سے تو زمانہ آشنا ہے۔ ان حالات میں اپنے پالتو کو بچانے کے لیے امریکہ کی بڑی زور کی کوششیں کہ بھارت چائنا ٹکراؤ کی صورت میں کسی طرح پاکستان کو غیر جانبدار رہنے پہ قائل کر لیا جائے تاکہ بھارت صرف چائنا کے محاذ پہ توجہ مرکوز کر سکے۔ لیکن ایل او سی کی روز کی ہونے والی خلاف ورزیوں اور کشمیر کی حیثیت تبدیل ہونے پر پاکستان کا خاموش رہنا ممکن نہیں ہے۔ پاک چائنا باہمی تعاون نے ہندوستان اور امریکہ کے ارادوں کو ناکام بنا دیا، جس کے پاکستان کے حق میں دور رس نتائج برآمد ہو رہے ہیں اور اس دو ٹوک اقدام میں علاقے میں پاکستان اور چائنا کے لیے مستقبل کی پریشانیوں کو ختم کر دیا۔ مودی کی چلاکیاں اور نالائکیاں دنیا بھر میں بے نقاب ہو گئیں۔ چائنا کے ہاتھوں بھارت کی صرف پٹائی نہیں بلکہ پورے بھارت کی دنیا میں ایک جگ گسائی ہو رہی ہے۔ اب تو خود بھارت کے اندر سے آوازیں آ رہی ہیں کہ مودی خاموش کیوں ہے، عوام اور دنیا کو کیوں نہیں بتاتا کہ چائنا ہمارے ساتھ کیا کر رہا ہے اور ہماری بہادر فوج کیا کر رہی ہے۔ بھارتی وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ نے تو اعتراف بھی کر لیا کہ چائنیز فوج بھارتی حدود کے اندر داخل ہو گئی ہے اور امریکہ وزیر خارجہ پومپیو کا بھی کہنا ہے کہ چائنیز فوج ہندوستانی سرحد کی طرف بڑھ چکی ہے۔ بھارتی فوج چائنیز کے سامنے بکری بن گئی ہے اور بھارت سرکار چائنیز کو رام کرنے کی کوششیں کر رہی ہے کیونکہ اسے ہماچل پردیش کی بھی فکر ہے کہ کہیں چائنیز ہماچل پردیش پہ نہ قبضہ کر لیں۔ پاکستان کے آرمی چیف نے بھی خود کو جنگ کے لیے تیار رکھا ہوا ہے۔ صورتحال پہ گہری نظر رکھنے والے تجزیہ کار تو اس بات پہ متفق ہیں کہ موجودہ صورتحال میں اگر بھارت اور چائنا کی جنگ ہوتی ہے تو یہ جنگ دو ممالک تک محدود نہیں رہے گی بلکہ پاکستان اور نیپال بھی اس لڑائی کا حصہ ہوں گے اور یہ لڑائی علاقے میں نئے ممالک کا باعث بن سکتی ہے کیونکہ بھارتی فوج مایوسی کا شکار ہے اور چائنیز جارحیت کی صورت میں مؤثر دفاع کی سکت نہیں رکھتی۔ اسے ممکن ہے کہ انتہا پسند ہندو کئی علاقوں سے محروم ہو جائیں اور اس صورت میں مغربی جانب خالصتان کی صورت میں سکھ جبکہ مشرق کی جانب ایک آزاد عیسائی ریاست کے معرض وجود میں آنے کے اب بہت زیادہ امکانات ہیں۔ میں آپ کو ایک پیشن گوئی کر رہا ہوں، عنقریب آپ دیکھیں گے کہ بھارت کے ٹکڑے ٹکڑے ہوں گے۔ حقائق کی روشنی میں آپ کو بتاتا ہوں، بھارت کی مشرقی سمت یعنی بنگلہ دیش کی بعد 7 ریاستیں اروناچل پردیش، میزورام، منی پور، تریپور، ناگالینڈ، آسام اور میگھالیہ واقع ہیں اور ان ریاستوں میں بھارت سے ایک مختصر سی زمینی پٹی یعنی سلگوری کوریڈور ملاتی ہے جسے عرف عام میں چکن نیک بھی کہا جاتا ہے۔ اس پٹی کے دونوں جانب بھارت اور چائنا کی سرحدیں ہیں جن کے درمیان صرف 14 میل کا فاصلہ ہے۔ جی 14 میل، یعنی اگر یہ 14 میل توپوں کی زد میں آ جائے تو 7 ریاستیں اروناچل پردیش، منی رام، منی پور، تریپورہ، ناگالینڈ، آسام اور میگھالیہ بھارت سے مکمل طور پہ کٹ جاتے ہیں اور ان 7 ریاستوں میں تقسیم ہند سے علیحدگی کی تحریکیں چل رہی ہیں جنہیں بھارتی فوج طاقت سے دبا رہی ہے۔ لداخ کے ساتھ ساتھ یہ دوسرا اہم محاذ ہے جو اس وقت گرم ہو چکا ہے
اور اگر یہ 7 ریاستیں بھارت سے ٹوٹ گئیں تو پھر اس کے بعد سکھ اور کشمیری تو پہلے ہی تیار بیٹھے، اور اس طرح پھر پنجاب اور مقبوضہ کشمیر کا بھارت کے ساتھ الحاق رکھنا تقریباً ناممکن ہو جائے گا۔ صرف یہی نہیں، مودی کی لگائی شہریت بل آگ کی بدولت مغربی بنگال، جھارکھنڈ اور اڑیسہ میں بھی بھارت کے ساتھ اب وہ رہنے کو راضی نہیں ہے۔ اللہ کرے یہ دن جلد آئے، میں اور آپ اپنی زندگیوں میں تقسیم بھارت کو جلد از جلد دیکھیں، آمین ثم آمین۔ میں سمجھتا ہوں کہ 14 اگست 1947 بھارت میں اب کئی بار ہونے والا ہے اور بہت جلدی ہونے والا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل، اس کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔